السلام علیکم ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ حلال جانور میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا۔ قربانی ہو یا غیر قربانی، حلال جانور میں کچھ چیزیں حرام ہیں اور کچھ چیزیں مکروہ تحریمی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ ان کی حرمت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ ناپاک ہیں، نجاست کا مقام ہے یا ذوق سلیم والی طبیعت ان سے گھن کرتی ہے۔ حدیث مبارک میں 7 چیزوں کی وضاحت ہے، باقی ممنوعہ چیزیں فقہائے کرام نے بیان فرمائے، بالخصوص امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ نے تفصیل سے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ نمبر 1، دم مسفوح، یعنی وہ رگوں کا خون جو ذبح کے وقت بہتا ہے۔ نمبر 2، پتا، جگر کے نیچے ایک چھوٹی تھیلی جس میں پت یعنی پیلا کڑوا پانی جمع رہتا ہے، اسے انگریزی میں گال بلیڈر کہتے ہیں۔ نمبر 3، مثانہ، یعنی پیشاب کی تھیلی جہاں پیشاب جمع رہتا ہے، اسے یورینری بلیڈر کہتے ہیں۔ نمبر 4 اور 5، علامات نر و مادہ، یعنی نر اور مادہ کے پیشاب کے راستے۔ نمبر 6، بیضے، جنہیں کپورے اور خصیے بھی کہا جاتا ہے، یعنی نر جانور کے انڈے جو خصی کرتے وقت نکال لیتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن انہیں کھانا نہیں چاہیے، انہیں انگریزی میں ٹیسٹیکلز یا ٹیسٹس کہتے ہیں۔ نمبر 7، غدود، گردن پر، حلق میں اور بعض جگہ چربی وغیرہ میں چھوٹی بڑی، کہیں لال اور کہیں مٹیالے رنگ کے گول گول گانٹھیں ہوتی ہیں، ان کو عربی میں غدہ، اردو میں غدود اور انگریزی میں گلینڈز کہتے ہیں۔ نمبر 8، حرام مغز، یہ سفید ڈورے کی طرح ہوتا ہے جو بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے گزرتا ہوا پوری ریڑھ کی ہڈی کے آخر تک جاتا ہے۔ نمبر 9، گردن کے 2 پٹھے جو شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں۔ گائے اور بکری میں تو آسانی سے نظر آ جاتے ہیں، مگر مرغی وغیرہ میں آسانی سے نظر نہیں آتے، کھاتے وقت انہیں ڈھونڈ کر ضرور نکال دینا چاہیے۔ نمبر 10، جگر، یعنی کلیجی کا خون، اس میں جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ نمبر 11، بلی کا خون۔ نمبر 12، گوشت کا خون جو جانور ذبح کرنے کے بعد نکلتا ہے۔ نمبر 13، دل کا خون، یعنی کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی خون ہو جو جانور سے نکلتا ہے اسے نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 14، پت، یعنی وہ پیلا پانی جو پتے میں ہوتا ہے اور اسے انگریزی میں بائل کہتے ہیں، اسے بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ بہت کڑوا ہوتا ہے اور زہریلا کی طرح ہوتا ہے۔ نمبر 15، ناک کی رطوبت، یعنی ناک سے جو ریٹھ نکلتی ہے جو بھیڑ میں زیادہ تر ہوتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 16، پاخانے کا مقام۔ نمبر 17، اوجھڑی، یعنی پیٹ کا وہ حصہ جہاں کھانا جمع ہوتا ہے، ہضم ہوتا ہے۔ نمبر 18، آنتیں، غلاظت کو نکالنے والی نالیاں جنہیں انگریزی میں باولز کہتے ہیں، ان نالیوں یعنی جو اوجھڑی کا نیچے کا حصہ ہے وہ نالیاں ہوتی ہے جن کے ذریعے غلاظت باہر نکلتی ہے۔ نمبر 19، نطفہ، نر کا ہو یا مادہ کا، جو نر اور مادہ دونوں کے ملنے کے بعد نکلتا ہے اور جس کے ذریعے حمل ٹھہرتا ہے۔ نمبر 20، وہ نطفہ جو خون ہو گیا، یعنی حمل ٹھہرنے کے بعد جو جمے ہوئے خون کی شکل میں ہو گیا۔ نمبر 21، نطفہ جو گوشت کا لوتھڑا ہو گیا، یعنی حمل ٹھہرنے کے بعد خون کی شکل اختیار کیا، اس کے بعد گوشت کی شکل اختیار کر لیا۔ نمبر 22، نطفہ جو پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا، یعنی مادہ جانور کے پیٹ میں بچہ نکلا جو پہلے مر چکا تھا یا بعد میں مر گیا، اس کا کھانا حرام ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہت لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں اور آج بھی بہت سی چیزیں جو ممنوع ہیں انہیں کھا لیتے ہیں۔ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، یہاں ہم نے لوگوں کی جانکاری کے لیے بیان کر دیا، چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔